ہوتا ہے زراعت کا شعبہ، اور یہ 3 سال متواتر جو اتنی زبردست کارکردگی، اور اس سال تو بہت ہی الحمدللہ کارکردگی جو ہے وہ ایگریکلچر کی وہ کمال کی رہی. اور اس دن بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنے کی، چاول کی، آلو کی، مکئی کی تمام فصلیں جو ہیں وہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے صنعتی ترقی جو ہے وہ پچھلے سال کی 7% سے زیادہ تھی، اس سال پھر 7.2% صنعتی ترقی ہوئی. تو ہماری صنعت جو ہے اس میں بھی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا. اور جو سروسز کا سیکٹر ہے اس کے اندر بھی 6.2% اضافہ ہوا. تو پیداواری سیکٹر جو ہے وہ بھی، اور جو اس کا سپورٹ سیکٹر ہے، تو ایک براڈ بیس جس کو کہتے ہیں معیشت کے اندر ریکوری، وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی. جو روزگار کے اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں. پچھلے دفعہ جو پچھلے سال کے ریلیز ہوئے تھے اعداد و شمار، اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 3 سال میں تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت کے اندر 55 لاکھ اضافی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، جو لوگوں نے جن کو روزگار ملی. اور یہ 3 سال بار بار یاد دلاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ عرصہ بھی شامل ہے، اس کے اندر کوئی سال 1.5 سال ایسا رہا جب کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی دنیا کی معیشتیں جو ہیں بشمول ہمارے جو ہمسائے ہیں، بھارت ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی معیشتیں بالکل بہہ گئی تھیں. اس کے اندر 3 سال کے اندر 55 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا. مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر 57 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا. یعنی تقریباً جتنا 5 سال میں انہوں نے کیا روزگار میں اضافہ، اتنا ہی 3 سال کے اندر تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت نے کر لیا تھا. اور پھر میں یاد دلاؤں کہ یہ کورونا کے باوجود ہے. تو وہ تمام لوگ، وہ تمام ٹی وی کے اینکرز، وہ تمام سیاستدان جو بڑا ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کدھر گئی 1 کروڑ نوکریاں، وہ 1 کروڑ نوکریاں آپ کو عمران خان کی حکومت اضافہ کر کے دکھا رہی تھی. یہ جو اس سال 6% اضافہ ہوا ہے معیشت کے اندر، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام سیکٹرز کے اندر یہ اضافہ ہوا ہے، اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ اس سال جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر جب بھی روزگار کے نمبرز ریلیز ہوں گے، رپورٹ ریلیز ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا. اور میرے اندازے کے مطابق ہم تقریباً پہلے 4 سال کے اندر 80 لاکھ اضافی روزگار، یعنی 1 کروڑ 5 سال کا مطلب ہوا 20 لاکھ سالانہ، ہم اس پیس کے اوپر پہنچ چکے تھے. اور ابھی تو پہیہ معیشت کا تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا تھا. یہ وہ حالات تھے جس کے اندر بیرونی مداخلت، سازش، بند کمروں کی سازش، اور ضمیر فروخت کر کے، ضمیر خرید کر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. پاکستان کے اوپر پاکستان کے استحکام کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور اس کی قیمت جو اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے آپ نے سن ہی لیا ہوگا. ابھی تک تو خبریں پھیل گئی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج صبح انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، یہ اوپن مارکیٹ نہیں ہو فارغ ڈیلر والا، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو ہماری سرکاری جو بینکس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے 200 سے اوپر پہنچ چکی تھی، اور 200 روپے کے اوپر کوئی ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا. صبح کی صورتحال یہ تھی، ایک مارکیٹ کے اندر جو پینک قسم کی صورتحال ہوتی ہے ایسی نظر آ رہی تھی. یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو اس کے عوامل بنے ہیں اس کی بڑی تفصیل سے بات کی جا چکی ہے. لیکن ذرا سا آپ آگے کی طرف دیکھیں کہ یہ صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا کیسے معیشت کس طریقے سے ترقی کر رہی تھی، کس طریقے سے بہتری کی طرف گامزن تھی، کس طریقے سے زراعت بڑھ رہی تھی، صنعت بڑھ رہی تھی، روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، برآمدات بڑھ رہی تھیں، ترسیلات بڑھ رہی تھیں، تمام جو بہتری ہو رہی تھی اس سب کو ہلا کر رکھ دیا، اس کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دیں. معیشت کے اندر پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، کاروباری لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، سرمایہ کار سمجھتے ہیں غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ زہر ہوتی ہے. اور غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کو حل کرنے کے ایک راستہ وہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس کی ہمیں باتیں سنائی دیتی ہیں. بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں، سارا پاکستان جو ہے متحد ہے اس کال کے اوپر کہ ہاں جی جمہوری طریقہ کار پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، جمہوری عمل چلنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، سب اپنے اپنے حلقوں کے اندر اتر جائیں گے. نہ ہمیں عمر ایوب نظر آئیں گے، یا ہری پور پہنچے ہوں گے، علی زیدی کراچی بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ ساری جو
ایک سیاسی افراتفری، ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ جس کی تجویز دی جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ بڑی زبردست ہم طاقت استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسے عمران خان نکلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون باہر آتا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یاد دلا دوں اور یہ غور سے سن لیں، یہ عمران خان کی جد و جہد اکیلے کی نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جد و جہد نہیں ہے، یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی سے، دھونس سے، تشدد سے، اسلحے کے استعمال سے قوم کے اس فیصلے کو دبا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسی غلط فہمیاں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جس دن بڑے فخر سے بتایا گیا کہ جناب اکبر بگٹی کو ہم نے مار دیا ہے، اور ایسے مارا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر سے باہر آیا تھا۔ 15 سال سے زیادہ گزر گئے، بلوچستان آج بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ جب آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو اور وہ لوٹا سوائے واش روم کے اور کسی کام کا نہ رہے تو چیخوں کی آواز تو آئے گی۔ سو کمال کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ضمیر بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے، شرم کرو کوچ۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ اس کی سٹ ان کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو فیصلے ہیں نا، یہ بنیادی فیصلے یہ عمران خان نے کرنے ہیں اور وہ اپنے وقت آنے کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایک چیز اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سے تو لوگ ہم نے موو کرنے ہیں، وہ انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے سب نے۔ لیکن کیونکہ سندھ اور بلوچستان دور ہیں اسلام آباد سے، تو یہاں پر وہاں سے لوگ تو ضرور آئیں گے، وہاں پر نمائندگی یہاں پر سندھ کی بھی ہوگی، بلوچستان کی بھی ہوگی۔ لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دن جس دن لانگ مارچ ہوگی تو اس دن جو بڑے شہر ہیں ان صوبوں کے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئٹہ، یہاں پہ سندھ کے صدر علی زیدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے صدر قاسم سوری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے عمران خان کی کال کے اوپر عمران خان نہیں ہوں گے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے آپ کو اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نظر آنے کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر کہ ان سے ووٹ سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے۔ دھرنے کا، لانگ مارچ کا پہلے بھی اب تجربہ کر چکے اور 126 دن کے بعد بھی بالآخر عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو تجربہ کیا جا رہا ہے، اگر لانگ مارچ کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا تو آپشن کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ بینگ پاکستانی آپ حکومت میں نہیں ہے، ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے اور مشورہ کیا دیتے ہیں مفتاح اسماعیل کو کہ ڈالر کم از کم کنٹرول تو مشورہ مفتاح اسماعیل کے لیے نہیں ہے، مشورہ مفتاح اسماعیل کے باس کے لیے ہے کہ اس آدمی پہ رحم کرو، بیچارہ لولی پاپ کھا کھا کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ جس وقت تک پاکستان کے اندر ایک امپورٹڈ حکومت ہے بیرونی مداخلت کے ذریعے لائی ہوئی اور قوم اس کو مسترد کر کے بیٹھ گئی ہے، کسی کو بٹھا دو اس کرسی کے اوپر، مجھے بٹھا دو، سنبھال نہیں سکتے ہم اس کو، تو اس کا حل تو صرف غیر یقینی کا تو صرف یہی ہے۔ دوسرا آپ نے بات کیا اگر کچھ نہیں حاصل ہوا، ٹکا خان بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے، سب کی نظروں کے سامنے قوم بن رہی ہے، اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو بہت آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح میں کہہ رہا تھا اگر غلط فیصلے کیے گئے تو 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال ہم اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جس طریقے سے قوم میں بیداری پیدا ہوئی ہے، یہ اگلی نسلوں کا آپ کو اس کے اندر فائدہ نظر آئے گا۔ میں صرف 2-3 باتیں اسد عمر آپ کی پرمیشن سے، عمر جٹ آپ نے جو سوال پوچھا نا 63A والے فیصلے کا، میں صرف ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں، ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ یہی فیصلہ 63A کا اسی دن اگر آنریبل سپریم کورٹ، ہمارے آنریبل ججز رات کو 12 بجے یہ والا فیصلہ بھی اسی دن سنا دیتے نا تو بڑے حالات ٹھیک رہتے، کیونکہ اس میں دیر کی مجھے نہیں پتا ان کے پاس کوئی ریزن ہوگی۔ دوسرا میں ایک اور بات کے اوپر ضرور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل امریکہ میں تماشا ہوا،
آپ نے امریکہ کے اندر تماشا سب نے ٹی وی پہ دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ دونوں ہاتھ باندھ کے ایسے کر کے سر نیچے جھکا کے, بچہ جمہورہ, جس طرح وہاں پہ وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی, وہ ریپرزنٹیشن دیکھ لیں اور ایک وہ ریپرزنٹیشن دیکھ لیں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور جب وہ امریکہ کے ٹور پہ گئے تھے, وہ بھی آفیشیل ٹور پہ گئے تھے, یا جب شاہ محمود قریشی خود گئے ہوں گے امریکہ کے ٹور پہ ایز فارن منسٹر. وہ آپ پوری قوم کو چاہیے کہ وہ دونوں کو سامنے رکھ کے اس کا تھوڑا کمپیریٹیو انالیسس تو کر لے کہ یہ کس کو بنا کے کہاں بھیج دیا ہے, کیا یہ فیصلے کریں گے, کیا نیگوسیشن ہوگی, کیا امریکہ جا کے مطلب کون سی والی بھیک مانگیں گے. بڑا ویسے مجھے کل جو میں دیکھ رہا رات کو, وہ ایسے کر کے کھڑے ہوئے مسٹر بلنکن میں بڑا خوش, وہ یہی بیکاری اور خودداری کی جنگ کی کلیئر کٹ ڈیفائن ہو جاتی ہے لائن. اصل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ لوگ آزادی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور حکومت اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہے, دونوں کے درمیان کافی فاصلے ہیں, کیا کوئی ایسا ایلیمنٹ بیچ میں آیا ہے جو مذاکرات کے لیے انیشیٹ کرنے کو تیار ہے اور ٹیبل کے ذریعے یہ کام کر کے اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے کوئی بیک ڈور کھاتے شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگلی انتخابات میں چلا بھی جایا جاتا ہے اور نگران سیٹ اپ میں آپ کی انپٹ نہیں لی جاتی اور چیف الیکشن کمیشنر کو تبدیل نہیں کیا جاتا, پھر آپ کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ تھینک یو. اچھا جی, یہ میں ہر دفعہ یہی جواب دیتا ہوں, یہ سیاستدانوں کے کام ہے, یہ کسی اور کے بیچ کے پڑھنے کے کام نہیں. سیاسی فیصلے سیاستدانوں کو کرنے چاہیے, اور جب سیاستدان نہیں کرتے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. دوسرا چیز آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ نگران سیٹ اپ. دیکھیں نگران سیٹ اپ, الیکشن کمیشن کے اوپر تو ہمیں صفر اعتماد ہے, یہ تو ہم بار بار بول چکے ہیں. اور الیکشن اگر ہوگا تو وہ صرف الیکشن نہیں ہونا, وہ صاف شفاف الیکشن بھی ہونا ہے, اور الیکشن ایسا ہونا ہے کہ الیکشن جو کروائے اس کے اوپر تمام سیاسی پارٹیوں کو, کم سے کم تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کو اعتماد ہو. تو وہ اس کے بغیر جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہونا بڑا مشکل نظر آتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.